بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ کائنات سے جڑنے کی ایک خفیہ چابی ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی روحانی طاقتوں کو جگا سکتی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میری اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جو ہمارے جسم، روح اور کائنات کے رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم بات کریں گے وضو کے روحانی اسرار کی، کاسمک انرجیز کی، چکراز اور لطائف کے ایکٹیویٹ ہونے کی، اور مائنڈ پاور کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاپانی سائنسدان مسارو ایموٹو کے واٹر ریسرچ کو بھی شامل کریں گے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ پانی محض ایک مادہ نہیں بلکہ ایک زندہ شعور ہے۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی اور آپ کی روح کو جگا دے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وضو ایک دینی عمل ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے پیچھے کتنی گہری روحانی طاقت چھپی ہے؟ کیا کائنات کی توانائی ہمارے اندر موجود چکراز اور لطائف سے جڑی ہوئی ہے؟ اور کیا ہمارا ذہن اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل دیں؟ آئیے ان رازوں کو ایک ایک کر کے کھولیں۔ وضو کے روحانی اسرار۔ وضو جو ہم روزانہ نماز کے لیے کرتے ہیں صرف جسم کی صفائی کا عمل نہیں، یہ ہماری روح کو پاک کرنے اور کائنات سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ المائدہ آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹہنوں تک مسح کرو۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے مخصوص حصوں پر پانی لگتا ہے۔ یہ ایسے دراصل ہمارے جسم کے انرجی پوائنٹس ہیں۔ مثلا جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے اندر کی منفی توانائی خارج ہوتی ہے۔ جب ہم منہ اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ہماری سانسوں کے ذریعے ہمارا دماغ سکون پاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں تو ہم زمین سے جڑتے ہیں جو ہمیں استحکام دیتی ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ وضو کے دوران پانی ہمارے جسم کے لطائف کو جگاتا ہے۔ لطائف کیا ہیں؟ یہ ہمارے جسم کے وہ روحانی مراکز ہیں جو ہماری روح کو کائنات سے جوڑتے ہیں، جیسا کہ لطیفہ قلب جو سینے میں ہوتا ہے، یا لطیفہ روح جو ہمارے دماغ کے قریب ہوتا ہے۔ وضو کے ذریعے یہ لطائف ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہماری روح پاکیزگی اور نور سے بھر جاتی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وضو کے دوران ہم جو کلمات پڑھتے ہیں جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ ہمارے اندر ایک کیمپین پیدا کرتے ہیں۔ یہ کیمپین ہمارے جسم کے خلیات کو مثبت توانائی سے بھر دیتا ہے، اور اس کا تعلق براہ راست مسارو ایموٹو کے واٹر ریسرچ سے ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ کاسمک انرجیز اور ہمارا تعلق۔ اب بات کرتے ہیں کاسمک انرجیز کی۔ کاسمک انرجی کیا ہے؟ یہ وہ عظیم توانائی ہے جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور یہاں تک کہ ہمارے جسم بھی اس توانائی سے بنے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارا جسم 70% پانی پر مشتمل ہے، اور یہ پانی کائنات کی توانائی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم اس کاسمک انرجی کو اپنے جسم میں داخل ہونے کا راستہ دیتے ہیں۔ پانی ایک میڈیم کی طرح کام کرتا ہے جو کائنات کی مثبت توانائی کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب ہم وضو کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جسم ایک انٹینا بن جاتا ہے جو کائنات سے نور اور برکت کو جذب کرتا ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں،
کاسمک انرجی ہماری جسم کے چکراز کو بھی متاثر کرتی ہے۔ چکراز کیا ہیں؟ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وضو کے چند قطرے آپ کے جسم کے اندر موجود 7 چکراز اور 5 لطائف کو کھول سکتے ہیں اور آپ کو ایسی طاقت دے سکتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ چکراز اور ان کا ایکٹیویٹ ہونا۔ چکراز ہمارے جسم کے وہ انرجی مراکز ہیں جو ہماری جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مغربی تصوف اور یوگا میں 7 اہم چکراز کا ذکر ملتا ہے۔ روٹ چکرا، جسے ہندی میں مولادھارا چکر بھی کہتے ہیں، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں ہوتا ہے اور استحکام سے جڑا ہے۔ سیکرل چکرا، جسے ہندی میں سوادھشٹھان چکر بھی کہتے ہیں، جو ناف کے نیچے ہوتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ سولر پلیکسس چکرا، منی پورا چکر، جو معدے کے قریب ہوتا ہے اور خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے۔ ہارٹ چکرا، اناہاتا چکر، جو دل کے قریب ہوتا ہے اور محبت و ہمدردی کا مرکز ہے۔ تھروٹ چکرا، وشودھی چکر، جو گلے میں ہوتا ہے اور بات چیت سے جڑا ہے۔ تھرڈ آئی چکر، آجنا چکر، جو پیشانی کے درمیان ہوتا ہے اور بصیرت دیتا ہے۔ کراؤن چکرا، سہسرار چکر، جو سر کے اوپر ہوتا ہے اور روحانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ چکراز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارا ہارٹ چکرا اور سولر پلیکسس چکرا متحرک ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے چہرے پر پانی لگاتے ہیں تو تھرڈ آئی چکرا جاگتا ہے، اور جب ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں تو کراؤن چکرا کھلتا ہے، جو ہمیں اللہ کے نور سے جوڑتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ وضو کا عمل ہمارے جسم کے ان انرجی پوائنٹس کو متوازن کرتا ہے، اور جب یہ چکراز متوازن ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون، خوشی اور کامیابی آتی ہے۔ لطائف کا ایکٹیویٹ ہونا۔ اب آتے ہیں لطائف کی طرف، جو اسلامی تصوف کا اہم حصہ ہیں۔ صوفیہ کے مطابق ہمارے جسم میں 5 بنیادی لطائف ہیں۔ نمبر 1، لطیفہ قلب، دل کے قریب جو محبت اور ایمان کا مرکز ہے۔ نمبر 2، لطیفہ روح، سینے کے دائیں جانب، جو ہماری روح کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، لطیفہ سر، دماغ کے قریب جو حکمت اور علم سے جڑا ہے۔ نمبر 4، لطیفہ خفی، سینے کے بائیں جانب، جو باطنی رازوں کو کھولتا ہے۔ نمبر 5، لطیفہ اخفا، ناف کے قریب، جو کائنات کے اسرار سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لطائف جاگتے ہیں۔ مثلا جب ہم اپنے دل پر پانی کا چھینٹا مارتے ہیں تو لطیفہ قلب ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ہمارے اندر ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ جب ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں تو لطیفہ سر جاگتا ہے اور ہمارا دماغ حکمت سے بھر جاتا ہے۔ ایک صوفی بزرگ نے کہا تھا کہ وضو وہ چابی ہے جو ہمارے جسم کے روحانی دروازوں کو کھولتی ہے، اور جب یہ دروازے کھلتے ہیں تو ہم کائنات کے رازوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ مائنڈ پاور۔ اب بات کرتے ہیں مائنڈ پاور کی۔ ہمارا دماغ ایک طاقتور مشین ہے جو ہماری سوچوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ہر سیکنڈ لاکھوں نیورونز کام کرتے ہیں، اور ہماری سوچیں ہمارے جسم کی کیمسٹری کو بدل سکتی ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا دماغ سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ یہ سکون ہماری سوچوں کو مثبت بناتا ہے، اور جب ہم مثبت سوچتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، جب ہم وضو کے بعد دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک خاص فریکوینسی پر وائبریٹ کرتا ہے۔ یہ فریکوینسی کائنات سے ہماری دعاؤں کو جوڑتی ہے اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مائنڈ پاور کا کمال ہے۔ مسارو ایموٹو کا واٹر ریسرچ۔
اب آتے ہیں مسارو ایموٹو کے واٹر ریسرچ کی طرف، جو اس ساری بیس کو سائنسی بنیاد دیتا ہے۔ مسارو ایموٹو ایک جاپانی سائنسدان تھے جنہوں نے پانی کے خلیات پر ایک حیرت انگیز تحقیق کی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پانی ہمارے الفاظ، جذبات اور ارادوں سے متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے پانی کے نمونوں کو مختلف الفاظ کے سامنے رکھا، جیسے کہ محبت، شکریہ یا نفرت، اور پھر انہیں منجمد کر کے مائکروسکوپ سے دیکھا۔ جو نتائج سامنے آئے وہ حیران کن تھے۔ جب پانی کو محبت یا شکریہ جیسے مثبت الفاظ سنائے گئے تو اس کے کرسٹل خوبصورت، ہم آہنگ اور متوازن بنے، لیکن جب پانی کو نفرت یا غصہ جیسے منفی الفاظ سنائے گئے تو اس کے کرسٹل بے ترتیب اور بدصورت ہو گئے۔ اب اس کا تعلق وضو سے کیا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم پانی کو مثبت کمپین دیتے ہیں۔ یہ پانی ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے خلیات کو مثبت توانائی سے بھر دیتا ہے۔ مسارو ایموٹو کا کہنا تھا کہ یہ پانی شعور رکھتا ہے اور یہ ہمارے ارادوں کو یاد رکھتا ہے۔ تو جب ہم وضو کے دوران بسم اللہ کہتے ہیں تو یہ پانی ہمارے جسم میں نور بن کر پھیلتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، مسارو ایموٹو نے زمزم کے پانی کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے کرسٹل نہایت خوبصورت اور منفرد ہیں، جو اس کی پاکیزگی اور طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ پانی صرف ایک مائع نہیں بلکہ ایک زندہ وجود ہے جو ہمارے جسم اور روح کو متاثر کرتا ہے۔ ایک نئی شروعات۔ دوستو، آج ہم نے وضو کے روحانی اسرار، کاسمک انرجیز، چکراز، لطائف، مائنڈ پاور اور مسارو ایموٹو کے واٹر ریسرچ کے بارے میں جانا۔ یہ سب باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا جسم اور روح کائنات سے جڑے ہوئے ہیں اور وضو اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو آج سے جب بھی آپ وضو کریں، اسے محض ایک عمل نہ سمجھیں، اسے ایک روحانی سفر سمجھیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، آپ کے چکراز اور لطائف کو جگاتا ہے اور آپ کے ذہن کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے تبصرے ضرور لکھیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نور سے نوازے۔ والسلام علیکم۔